لفظ اللہ اسلامی عقیدے میں خدا کے لیے عربی اصطلاح ہے۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ واحد اور سچا خدا ہے۔ اللہ ہی نے ہمارے لیے یہ دنیا پیدا کی ہے اور ہمیں روزی فراہم کرتا ہے۔ اللہ پاک کی وحدانیت کا ثبوت قرآن میں موجود آیات، طبی علوم اور ہمارے ارد گرد کے جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں ملتا ہے۔ یہ مضمون اللہ کے تصور پر غور کرنے، اس کی اصل، اس کے نام کے معنی، صفات، اسلام میں اہمیت اور اللہ پاک کے بارے میں عام غلط فہمیوں کو دور کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ اللہ پاک کا تصور۔ اسلام میں لفظ اللہ ایک حقیقی و واحد خدا کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی وحدانیت پر یقین کو توحید کہا جاتا ہے۔ ہم مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ابدی ہے، جس کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے، اور وہ کائنات کا واحد خالق اور قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ پاک انسانی سمجھ سے بالا تر ہے اور اس کی فطرت اسلام کی مقدس کتاب قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ کی عظمت۔ اللہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کی ذاتیت، قدرت، علم، حکمت اور عدل کی عظمت پر غور کرنا ہوگا۔ اس کی عظمت کو قرآن کی آیات، کائنات کی تشریعات، طبی علوم اور ہمارے معاشرتی اصولوں کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ کی عظمت کا سمجھنا ہمیں خدا کی تعظیم کرنے، اس کے حکموں کی پابندی کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اللہ پاک کی عظمت کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہماری روحانی طاقت، ہدایت اور راحت کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنا، سماعت کرنا اور اس کے آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا اللہ کی تعظیم کا اظہار ہے۔ اللہ پاک کی صفات۔ اللہ پاک کی کئی صفات ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اس کی عظمت اور قدرت کو اجاگر کرتے ہوئے کیا گیا ہے۔ آئیے اللہ پاک کی چند کلیدی صفات کا جائزہ لیتے ہیں۔ وحدت اور اتحاد۔ توحید سے مراد اللہ پاک کی وحدانیت پر یقین رکھنا ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ و شرک ہے، جس کی اسلام میں معافی نہیں۔ اللہ پاک کی ذات کو ناقابل تقسیم مانا جاتا ہے، اس کا کوئی ہمسر یا حریف نہیں ہے، جس کا بیان قرآن پاک کی سورہ اخلاص واضح طور پر کرتی ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کی اکثریت اسی صورت کو اپنی نماز میں دہراتی ہے۔ رحم اور شفقت۔ اللہ پاک کو قرآن مجید میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا بیان کیا گیا ہے۔ اس کی رحمت تمام مخلوقات پر محیط ہے اور وہ ان کو بخش دیتا ہے جو اس کی بخشش مانگتے ہیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت لامحدود ہے، سب کچھ جاننے والا اور طاقت والا۔ اللہ ہر چیز مکمل علم رکھنے والا ہے، بشمول ماضی، حال اور مستقبل۔ اس کی قدرت مطلق ہے اور کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ مسلمانوں کو یہ جان کر سکون ملتا ہے کہ اللہ ان کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو اس تصور کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں وہ گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں اللہ پر ایمان کی اہمیت۔ اللہ پر یقین اسلام کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جو مذہب کے پورے فریم ورک کو تشکیل دیتا ہے۔ آئیے اسلام میں اللہ پاک پر ایمان کی اہمیت کو دریافت کریں۔ توحید۔ اللہ کی توحید کا اظہار کرنا ہمارے دین کا بنیادی اصول ہے۔ یہ عقیدہ اللہ کی مکمل وحدت اور انفرادیت پر زور دیتا ہے۔ ہم مسلمان شہادت کا اعلان کرتے ہوئے اپنے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اعلان اللہ کے واحد حقیقی معبود کے طور پر یقین کو سمیٹتا ہے۔ مشرکانہ غلط فہمیاں۔ کچھ لوگ غلطی سے یہ مانتے ہیں کہ مسلمان کسی دوسرے خدا کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، تاہم اسلام توحید کے تصور پر سختی سے زور دیتا ہے، شرک کی کسی بھی شکل کو مسترد کرتا ہے۔ اللہ وہی خدا ہے
جس کی عبادت تمام انبیاء کرتے آئے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے تمام سچے انبیاء اللہ پاک ہی کی طرف سے آئے اور وحی کی صورت میں اس کی کے پیغامات کو ہم تک پہنچایا۔ باطل عقیدہ۔ ایک اور باطل عقیدہ یہ پایا جاتا ہے کہ انسان جیسی صفات یا حدود اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اس کے لیے جسم یا مکان ثابت کیا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط عقیدہ ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ انسانی سمجھ سے بالا تر ہے اور وہ مخلوق سے مشابہت نہیں رکھتا، وہ جسمانی یا دنیاوی حدود کا پابند نہیں ہے۔ اعتماد اور بھروسہ۔ اللہ پر بھروسہ پیدا کرنا اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا رازق ہے۔ ہم اللہ پر بھروسہ کرنے سے سکون اور اطمینان پاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہمارے معاملات پر قابو رکھتا ہے اور ہماری ہر مشکل میں مدد فرماتا ہے۔